ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے علماء نے بہت کام کیا ہے، اور خصوصاً جب سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد بڑے بڑے محاذ قائم ہوئے ختم نبوت کے نام پر، اور آج تک مرزا غلام احمد قادیانی کا توڑ نہیں کر سکے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب کوئی جھوٹا شخص نبوت کا دعویٰ کرتا تھا تو اسے تہہ تیغ کر دیا جاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص دعوی نبوت کر کے کیسے پھلتا پھولتا رہا، کیسے مسلمانوں کی غیرت نے گوارا کیا کہ جھوٹی نبوت کا یہ دعوے دار پھلتا پھولتا رہا، اور نہ صرف پھلتا پھولتا رہا بلکہ آج بھی بڑی شد و مد کے ساتھ اس کے پیروکار اس کی نبوت کا دعویٰ لے کر مسلمانوں کو قادیانی بنا رہے ہیں۔ میں نے اس پر بڑا غور کیا، تو بالآخر جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہمارے علماء، کون سے علماء؟ 72 فرقوں کے علماء، اور ایک تو میں تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں نا 72 فرقوں کے علماء، لیکن ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ 1974 میں جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو دوسرے دن اخبارات کی شاہ سرخیاں لگی تھی کہ 72 فرقوں کے علماء نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ ہے نا مذاق کی بات کہ 72 فرقوں کے علماء نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، یعنی انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ ہم 72 ہیں۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ تمام مسلمانوں نے مل کر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، لیکن سرخی کیا لگائی کہ 72 فرقوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ تو یہ 72 فرقے ہیں، یہ کیسے قادیانیت کا رد کر سکتے ہیں، قادیانیت کا توڑ کر سکتے ہیں؟ یہ آج تک غلام احمد قادیانی کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں، اس کا توڑ نہیں کر سکے۔ توڑ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو دبا دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا۔ وہ تو پھل پھول رہے ہیں۔ کیا توڑ کیا ان علماء نے؟ کچھ بھی نہیں، اور ان سے ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں تاکہ قادیانی کو غیر مسلم تو کہہ سکیں۔ آج تک یہ بحث جاری ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہم اس بنیاد پر قادیانی کو غیر مسلم کہہ سکیں۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں جا کر۔ اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب 1984 کے اندر وفاقی شرعی عدالت میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ قادیانیوں کو نماز کی اجازت نہیں، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں، قرآن مجید پڑھنے کی اجازت نہیں، اذان کی اجازت نہیں، الغرض اسلامی شاعر کی اجازت نہیں انہیں، تو عدالت نے علماء سے عرض کی کہ جناب ہمیں بتائیے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں ان کو غیر مسلم
डिक्लेयर करके, गैर मुस्लिम तो ये डिक्लेयर्ड है, लेकिन हम उसकी रोशनी में इन पर पाबंदी लगा सकें, तो मुस्लिम की डेफिनेशन करें। तो बताने वाले बताते हैं कि वहाँ पे भी आकर इन्होंने जनाब यही बातें शुरू की, जी वो काना था, जी वो ऐसा था, जी वो ऐसा। जज कहे अल्लाह के बंदे, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम की डेफिनेशन बताएं। आप कहते हो वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसने नबूवत का दावा किया, ये हम। तो बिल आखिर उलमा को वहाँ ये कहना पड़ा कि जी हमें थोड़ी सी मोहलत चाहिए, ये बताने के लिए कि मुसलमान किसे कहते हैं। दोस्तान मोहतरम, जिन्हें मुसलमान की तारीफ नहीं आती थी वो हमारे 72 फिरकों के जय्यद उलमा थे, मशाइख थे। तो उन्होंने क्या कादियानियत का तोड़ करना है। दोस्तान मोहतरम, ये खत्म नबूवत एक ऐसा मौजू है जिसमें एक मुफस्सल गुफ्तगू दरकार है। आज तो ऐसे बरसबील तज़किरा एक बात हो गई, इंशाअल्लाह इस पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे।